حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نام سے ہم ایک کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن۔ مختصراً اگر ہم کہیں گے تو اردو میں حاملین قرآن کے آداب۔ تو یہ جو اصطلاح ہے حاملین قرآن یا حامل قرآن، یہ اصطلاح اسلاف میں بہت معروف تھی، اور آج یہ اصطلاح ہمارے ہاں بہت زیادہ ناپید ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس اصطلاح کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ حامل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کوئی بھی شخص جو کوئی چیز اٹھانے والا ہے، کیری کرنے والا ہے، اس کو حامل کہتے ہیں۔ اور حامل قرآن کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اس قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو تمام انسان اور تمام مسلمان بطور خاص حامل قرآن ہیں کہ اللہ نے یہ کلام ان کے لیے نازل کیا ہے اور ان پر اس کی ذمہ داری ڈالی۔ اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ پہاڑوں پر پیش کیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس بات سے گھبرا گئے کہ وہ اسے اٹھا سکیں۔ وہاں پہ بھی حمل کا لفظ آیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہاڑ بھی حامل قرآن بننے سے گھبرا گئے اور انہوں نے اس کو قرآن کی جو ذمہ داری تھی وہ قبول نہیں کی۔ اور یہ جو انسان ہے، اس کو یہ قرآن کی ذمہ داری دی گئی۔ ہر وہ شخص جس کا قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے، کسی بھی درجے کا تعلق ہے، وہ اس درجے کا حامل قرآن ہے۔ اس درجے ہی اس نے قرآن کو اٹھایا ہے، قرآن کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ حامل قرآن سے مراد کوئی علماء ہے۔ علماء بھی حامل قرآن ہیں اور بڑے درجے پر حامل قرآن ہے، انہوں نے ذمہ داری زیادہ اٹھائی ہوئی ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں حامل قرآن ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوش نصیبی ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے اور ہم اس قرآن کی زیادہ خدمت کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق دن بدن آگے بڑھے۔ تو اب ہر وہ شخص جس نے وہ حامل قرآن بنا اور اس نے قرآن کی کسی نہ کسی درجے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں نے ادا کیسے کرنی ہے۔ یہ کلام جو میرے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اس اللہ کی کتاب کو میں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، کیسے کروں؟ کن چیزوں کا خیال رکھوں؟ کن پروٹوکولز کو میں فالو کروں؟ تو یہ کتاب بیسیکلی اس موضوع پر ہے۔ باقی وضاحت انشاءاللہ جب مقدمہ پڑھیں گے تو امام نووی خود بیان کر دیں گے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں مرتب کی ہے۔ تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، وہ چونکہ عربی اصطلاحات ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی علماء کے پڑھنے کی چیز ہے یا پتہ نہیں حافظ قرآن کے پڑھنے کی چیز ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ کتاب مکمل کریں گے تو آپ اس چیز کو خود محسوس کریں گے کہ یہ کتاب میں جو کچھ بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے جاننا کتنا ضروری تھا اور کتنا اہم تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب سے گزرے، کیونکہ ہر مسلمان نے قرآن پڑھنا ہے نا، ہر مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، تو آداب قرآن جاننا بھی ہر شخص کا کام۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی قرآن کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے، تو جب قرآن کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہوگا تو وہ کتاب جو قرآن کے ساتھ تعلق کے آداب بیان کر رہی ہے اس کا کیسے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ تو یہاں عام طور پہ یہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے، اور پہلے کئی دفعہ الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا تو ہر دفعہ پھر ہم یہ عربی کتاب سعودیہ سے منگایا کرتے تھے۔ تو ابھی خیر اس دفعہ کچھ ترجمہ بھی شروع کر دیا ہے کرنا، تاکہ ذرا جن کو عربی نہیں آتی ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ وہی ہیں جن کی کتاب اربعین نووی بھی ہے، جو مشہور کتاب ہے 40 احادیث کی،
اور امام نووی رحمہ اللہ وہی امام ہیں جن کی کتاب ریاض الصالحین جو حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ امت کے ان چند بڑے معتبر علماء میں سے ایک ہیں جن کی رسپیکٹ، جن کے علمی مقام و مرتبے کو دنیا کے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو۔ واضح؟ چند علماء ایسے ہیں، آپ کہہ لیجئے بیسیوں یا چند سو علماء ایسے ہوں گے اس امت میں جن کی رسپیکٹ گلوبلی سب کے سب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ تو نا اختلافات بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک طبقے کی طرف ہیں، کچھ دوسرے طبقے کی طرف ہے، لیکن کچھ علماء کا قد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ان کی علم کی قدردانی ہر بندے کے ہاں پائی جاتی ہے، ہر عالم کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ بھی ان علماء میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں جو عالم بھی کلام کرے گا وہ مثبت کلام ہی کرے گا اور وہ ان کی تعریف ہی کرے گا۔ اگرچہ امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے مختصراً چند باتیں کریں اور پھر ہم آگے مقدمہ جو اس کتاب کا وہ پڑھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ 631 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ دمشق کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نوا اس کا نام تھا، وہاں یہ پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ ان کو قرآن سے اتنا شغف تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، اور جب بچے ان کو زبردستی پکڑ کے اپنے ساتھ کھیلنے پر آمادہ کرتے تھے تو یہ ان سے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور بھاگتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یعنی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہی سنائی دیتی تھی۔ تو جب ان کی عمر کوئی 12 سال کے قریب ہوئی تو ایک عالم جو اس علاقے کے تھے وہ چونکہ آبزرو کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے والد کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام لے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ نجومی ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نجومی نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ نشانیاں دیکھی ہیں اس بچے میں اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام لے گا، اور یعنی اس کے اندر بڑا پوٹینشل ہے۔ اچھا، آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی بندہ بتائے نا کہ بھئی تمہارا جو بیٹا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے، تو وہ ساتھ ہی سوچے گا کہ اچھا پھر تو او لیولز اے لیولز کی طرف ڈالنا چاہیے اس کو۔ وہ ساتھ ہی وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ اب دوسرے ملک اس کو پڑھانے کے لیے بھیج، اب تو ڈاکٹر ہی بنے گا، اب تو یہ اس کو میں نے ڈاکٹر ہی بنا کے چھوڑنا ہے، کیونکہ اس پہ پوٹینشل ہے نا۔ لیکن وہ زمانہ اسلام کی عزت کا زمانہ، اسلام کی سربلندی کا زمانہ تھا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت تھی۔ تو اس زمانے میں جب کسی کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ برائٹ چائلڈ ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگے اور وہ ان کی آخرت کے لیے کچھ کرے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے جو والد تھے انہوں نے بھی یہی کیا، ان کو پھر علم دین کے ساتھ لگایا، اور 19 سال کی عمر جب ان کی ہوئی تو ان کو انہوں نے اپنے گاؤں سے دمشق میں جو بڑا مدرسہ تھا، جو بڑا دارالعلوم تھا، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور 19 سال سے لے کر 45 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے، 19 سال کی عمر سے 45 سال کی عمر تک تقریباً 26 سال یہ وہیں رہے، اسی مدرسے میں رہے، اور انہوں نے پہلے پڑھا اور پھر اسی مدرسے میں انہوں نے درس و تدریس بھی شروع کر دی، تصنیف کا کام بھی شروع کر دیا، اور 45 سال کی عمر میں یہ اپنے علاقے میں واپس آئے، ٹھیک ہے، 26 سال وہاں گزارنے کے بعد 47 سال کی عمر میں یہ اپنے علاقے میں واپس آئے 676 ہجری میں، اور جب یہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو سیم ایئر کے اندر، اسی سال کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری جوانی سے لے کے اپنی وفات تک وہ علم کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ ان بڑے ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے انتہائی فقر، انتہائی سادگی سے زندگی گزاری، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک تو انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی، اور ہمارے ہاں برل کچھ کتابیں بھی ایسی ہیں جس کے اندر ان علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں شادی نہیں کی تھی۔ تو یعنی ایک آپ کے لیجیے ٹرینڈ تھوڑا بہت علماء کے ہاں پایا جاتا تھا کہ کچھ علماء تھے جو کہ جنہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ اچھا، ہمارے ہاں جیسے یہ بات سنائی دیتی ہے تو ایک دم سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی حدیث میں تو آیا ہے کہ من رغیب عن سنتی فلیس منی، تو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ تو یہ جو علماء تھے جنہوں نے شادی نہیں کی ساری زندگی، انہوں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ شادی کرنا برا ہے یا شادی کریں گے تو نیک نہیں ہو پائیں گے، بلکہ یہ علم کے معاملے میں اتنے مصروف رہے، جیسے ہمارے یہاں نہیں لوگ ہوتے لیٹ 30s میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں شاید شادی کروں، اب میں
اب میں نے کچھ اپنے گولز اچیو کر لی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کیریئر میں اس میں. تو یہ لوگ اصل میں علم کے راستے میں ایسے مگن تھے کہ ان کو کبھی اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اب شادی کریں اور جو ہے ہم ایک جو ہے وہ گھر آباد کریں. اور ظاہر ہے جب انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ اس میں لگا دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی حاجت محسوس ہی نہیں کی کہ ہمیں اب جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے اور ایک فیملی لائف ہماری ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ نیکی اور تقویٰ کو بھی برقرار رکھ سکے اور اتنا اپنے آپ کو وہ علم دین یا دین کی خدمت میں مگن کرے تو دین فرض نہیں قرار دیتا کہ وہ لازمی شادی کرے. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی ساری زندگی شادی نہیں کی تھی. تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ ساری زندگی انہوں نے ایسی گزاری کہ اپنا میکسیمم ٹائم دین کے لیے وقف کیا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ریگولر سوتے نہیں تھے، جیسے ہم ہوتا ہے نا اب رات 9 بج گئے 10 بج گئے سو جائیں جی اب، ٹھیک ہے نا، 8 گھنٹے کی ویل سلیپ، ٹھیک ہے نا، گڈ سلیپ. تو امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلسل لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں مصروف رہتے تھے، اور جب ان کو نیند آتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، اتنی دیر کہ بس وہ نیند پوری ہو جائے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بس سوئے، اور اس کے بعد جب جاگے تو پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. یعنی ان کا ریگولر کوئی 6-8 گھنٹے سونے کی روٹین نہیں تھی. اور یہ بات خیالی نہیں ہے، ان کے علمی کام سے بھی یہ بات ہمیں نظر آتی، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز ان کے بارے میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریگولر کھانے کی روٹین بھی ان کی نہیں تھی کہ اب صبح کا وقت ہو گیا اب تو ناشتہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اب دوپہر کا وقت ہو گیا جی اب دوپہر کا کھانا ہونا چاہیے، اب شام کا وقت ہو گیا جی اب رات کا وقت ہو گیا. بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو شدید بھوک لگتی تھی تو بس اتنی غذا لے لیتے تھے کہ وہ شدید بھوک کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی نارملائز بندہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اپنے کام میں مگن ہو جاتے تھے. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے پوری زندگی اتنے بجٹ میں گزار لی جتنے بجٹ میں ہمارے ایک بچے کے 2 سال کے ڈائپر آتے ہیں. یعنی ہم زیادہ پیسے اس پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ بچہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا ہوتا. شاید امام نووی رحمہ اللہ نے پوری زندگی اپنی گزار لی اور اس سے کم انہوں نے بجٹ کنزیوم کیا ہوگا اپنی زندگی کے لیے. تو جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے لوگ ہیں نا، وہ لگژریز کے پیچھے نہیں جاتے کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، وہ سہولت بھی ہوگی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ ہمارا وقت اور توانائیاں اور خاص طور پہ جو ذہن ہے یہ کسی اور چیز میں انوالو نہ ہو تاکہ ہم علم دین کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر سکیں. اب یہ جو ان کے بارے میں ان کے فقر کا معاملہ بیان کیا گیا، ان کے زہد اور تقویٰ کا معاملہ بیان کیا، یعنی بہت متقی آدمی تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ والے تھے. تو وہ ہمیں ان کے خدمات میں بھی نظر آتا ہے. کیسے؟ اربعین ایک بیسیکلی کیٹیگری ہے حدیث کی کتابوں کی. اربعین کہتے ہیں وہ کتابیں جس میں 40 احادیث جمع کی جائیں. ایک حدیث ہے جس میں 40 احادیث پڑھنے اور یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، تو اس بنا پر علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کرنا شروع کیے. سینکڑوں مجموعے مرتب کیے گئے 40 حدیثوں پر مشتمل، لیکن ان میں سے جو مجموعہ گلوبلی اس وقت مشہور ہے، متعارف ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، وہ مجموعہ امام نووی کا ہے. یعنی ایک کیٹیگری ہے حدیثی کتابوں میں جس میں سینکڑوں کتابیں کمپائل کی گئی، لیکن آج جو کتاب ورلڈ وائڈ فیمس ہے، پوری دنیا جانتی بھی ہے، اس کو پڑھتی بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ اربعین نووی، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی اربعین، ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ اگر نیٹ پر جائیں اور آپ اربعین لکھیں، یا تو اہل تشیع جو ہیں ان کا کچھ اربعین کا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا یہ اربعین نووی جو ہے یہ آپ کو ملے گی. اور اگر آپ لیکچر بھی تلاش کرنا چاہیں گے تو کوئی اور اربعین ایسی نہیں جس کے لیکچر آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، لیکن اربعین نووی کے آپ کو بہت سے اہل علم کے لیکچرز ملیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مشرق مغرب ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. پھر حدیث کے جو مجموعے مرتب ہوئے بعد میں بنیادی کتابوں سے کلیکشن لے کر احادیث جو مرتب کی گئی، تو 2 مجموعے ہیں جو کہ گلوبلی فیمس ہوئے، ایک ریاض الصالحین اور ایک مشکات المصابیح. ان 2 کتابوں سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی حدیث کا مجموعہ مشہور نہیں ہوا. مجموعے سے مراد بیسیکلی بنیادی کتابیں نہیں ہیں، بخاری مسلم یہ کتابیں ماخذ ہیں، سورسز ہیں احادیث کے. ان کتابوں سے بعد کے علماء نے کمپائل کی ہیں کتابیں، وہ کہلاتی ہیں مجموعات. تو یہ 2 جو مجموعات گلوبلی جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، اس میں سے ایک ریاض الصالحین ہے اور ایک مشکات المصابیح. مشکات المصابیح اصل میں حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ریاض الصالحین انسان کے تزکیہ اور کردار کو بلند کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ریاض الصالحین میں.
گویا اپنے فن کے اندر ریاض الصالحین جو ہے وہ چوٹی کی کتاب ہے، اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ عرب جو ہیں، جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید اور اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا مسجد میں، ایسے ان کے ہاں ریاض الصالحین عام ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے تو یہاں پہ تو ان کی جو کتاب ہے وہ فضائل اعمال ہوتی ہے، لیکن عرب ممالک میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں وہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس قدر یہ مشہور کتاب ہے۔ پھر ایک اور اگر ہم مثال لیں کہ جو حدیث کی بنیادی کتابیں جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کی جو علماء تشریح بیان کرتے ہیں، ان حدیثوں کی تشریح بیان کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ شارحین ہیں، اور جو وہ تشریح کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن کی تفسیر ہے ایسے حدیث کی شرح ہوتی ہے۔ تو صحیح مسلم جو کتاب ہے اس کی 20 شروحات کی گئی، یعنی 20 محدثین نے اس کی پوری کمنٹری لکھی ہے، ظاہر ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں سے جو نمبر 1 پہ ہے وہ المنہاج ہے، اس کا نام ہے المنہاج، اور المنہاج امام نووی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ 40 لکھی تو وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، ریاض الصالحین لکھی تو وہ ٹاپ پہ ہے، المنہاج وہ ٹاپ پہ ہے، اور پھر آداب قرآن میں تو آپ کے لیجیے جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جیسے کہ ایک سورس بک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آداب قرآن پر سب سے پہلے اتنی جامع کتاب امام نووی رحمہ اللہ نے ہی مرتب کی ہے، اور یہ بھی اہل علم کے ہاں معروف ہے، عام طور پہ عامی لوگ جو ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی، ہمارے استاذ ہیں مومن محمود صاحب، انہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی تھی جب ہم پارٹ 2 کر رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے کئی موقعوں پر اس کتاب کو پڑھانے کا موقع ملا۔ پچھلے سال رمضان میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ عصر کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس کر کے ہم یہ کتاب پڑھیں، تو جب رمضان مکمل ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ کتاب تو بہت لمبی ہے، یہ رمضان میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر رمضان کے بعد بھی چند دن کلاس ہوئی لیکن وہ کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی، لہٰذا وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کو ہفتہ وار بنیادوں پر ہم پڑھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ سال کے اندر اس کو مکمل کر لیں۔ ہمارے پاس 50 منٹ کی 40 کلاسیں ہیں جس کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کتاب کو مکمل کر لیں۔ تو اب آئیے ہم اس کتاب کو مقدمہ جو ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ تبیان کہتے ہیں وضاحت کو، بین سے بیان سے ہے۔ مقدمۃ المؤلف، مؤلف کا مقدمہ، مقدمہ کہتے ہیں جب کوئی مؤلف مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی کتاب لکھنے کے بعد اس پوری کتاب کا جو کرکس ہے، وہ اس نے کیوں لکھی، اس کے اندر وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، وہ ایک چھوٹی سی تحریر میں وہ درج کرتے ہیں، اور وہ تحریر وہ کتاب کے شروع میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تحریر عام طور پہ یہ ہوتی کتاب لکھنے کے بعد ہے، لیکن اوور ویو دینے کے لیے کہ جو شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے اس کو ایک اوور ویو مل جائے، شروع میں پری فیس کے طور پہ ہی آتا ہے، تو عربی کتب کے اندر اس کو ہم مقدمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ مقدمہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ امام نووی رحمہ اللہ کی تحریر ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کیوں لکھی ہے۔ الحمدللہ الکریم، کل حمد اللہ کے لیے جو کہ نہایت عزت والا ہے، المنان، بہت احسان کرنے والا ہے، ذی الطول، بہت وسعت والا ہے، بہت فراخی والا ہے، والفضل، اور بہت فضل والا ہے، والاحسان، اور بہت ہی احسان کرنے والا ہے، الذی ہدانا للایمان، جس نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، وفضل دیننا علی سائر الادیان، اور اس نے ہمارے دین کو تمام ادیان پر فضیلت دی، ومن علینا، اور اس نے ہم پر احسان کیا، بارسالہ الینا، ہماری طرف مبعوث کر کے، اکرم خلقہ علیہ، اس کی تمام مخلوق میں سے جو سب سے معزز، سب سے عزت دار ہستی تھی، ان کو اس نے مبعوث کیا ہماری طرف، وافضلہم لدیہ، اور جو ان کے ہاں سب سے افضل ہیں، حبیبہ و خلیلہ، وہ اس کے حبیب ہیں، وہ اس کے خلیل ہیں، وعبدہ و رسولہ، وہ اس کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کتابوں کا بھی اور اہل عرب کا ویسے بھی یہ بڑا ایک خوبصورت اسلوب ہے کہ وہ جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے پہلے وہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ خطبہ۔ خطبہ ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ جیسے،
خطبہ کہتے ہیں، یعنی ویسے تو خطاب کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی کلام کیا، لیکن ٹیکنیکلی خطبہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کلام کیا جائے گا اس کلام کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے ہوگا، آپ پر درود و سلام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت ایک خوبصورت اسلوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ مختصر خطبات بھی ہیں، ایک لائن کے اندر بھی آپ یہ دونوں چیزیں جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو زیادہ تفصیل سے لانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بعض علماء پورا ایک پیج جو لکھتے ہیں، پہلا وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد اور اس کے رسول کے اوپر درود و سلام۔ یہ ادب ہے، اور ہمیں دعا کا ادب بھی یہی بتایا گیا کہ جو شخص دعا کرنا چاہے وہ دعا کیسے کرے؟ پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر جو اس نے مانگنا ہے وہ مانگے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب آپ بھی کوئی بھی عربی کتاب پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس جو موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہر کتاب کے شروع میں آپ کو ایسے ہی ملے گا، فَمَحَا بِهِ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بت پرستی کو ختم کیا، وَأَكْرَمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا قرآن کے ذریعے، المعجزہ، قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے، المستمرہ، جاری ہے، ایک زمانے تک نہیں ہے، المستمرہ علی تعاقب الازمان، زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے زمانے میں معجزہ تھا، وہ لاٹھی آج کسی کو مل بھی جائے تو وہ معجزہ اب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی اب وہ اژدہا نہیں بنے گی۔ لیکن قرآن مجید جو معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ اس کے معجزہ ہونے کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ التی یتحدی بها الانس والجان باجمعہم، اور یہ وہ معجزہ ہے جس کے ذریعے چیلنج کیا گیا تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو، وَأَفْحَمَ بِهَا جَمِيعَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالطُّغْيَانِ، اور جو گمراہ لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، ان کو اس قرآن نے لاجواب کر دیا۔ وہ اس کے مخالفت میں یا اس کے رد میں کچھ لا نہیں سکے، انکار ہی کر سکے نا۔ یعنی مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ انکار ہی کر سکتے تھے۔ یہ تو نہیں کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بہتر کلام لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ کلام ہے جس نے گمراہ اور سرکش لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ وَجَعَلَهُ رَبِيعًا لِقُلُوبِ أَهْلِ الْبَصَائِرِ وَالْعِرْفَانِ، اور اسے اہل بصیرت اور اہل معرفت کے لیے دلوں کی بہار بنا دیا۔ جو تو معرفت کی باتیں جانتا ہے، جو تو پتے کی بات تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اصل بات تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ بہار ہے۔ بہار کا مطلب کیا ہے؟ خوشگوار ہے۔ یہ وہ جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا سمجھتا جائے گا، وہ مزید خوشگواری کے اندر آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کے علوم و معارف جو ہیں اس پہ توجہ نہیں دے گا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو لگے کہ اس کو اس قرآن سے کچھ مل نہیں رہا، یہ اس کی بدبختی ہوگی۔ قرآن مجید اپنے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی معرفت کی بہاریں اپنے اندر رکھتا ہے۔ لا یخلق علی کثرت التردد وتغایر الاحیان، یہ قرآن بار بار دہرانے اور زمانوں کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے نا ایک چیز ٹرینڈنگ ہے جی، کتنا ٹائم ٹرینڈنگ ہے؟ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم آج کوئی 1450 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، 1450 سال بعد، اور آپ اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ قرآن کی عظمت کے تو کیا ہی ہم بات کریں گے۔ اس قرآن کے متعلق کسی نے کتاب لکھی 7ویں صدی ہجری میں، اور ہم 15ویں صدی ہجری میں بیٹھ کے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کتاب لکھنے والا دمشق میں اور پڑھنے والے پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے حاملین کے آداب بیان کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کی کیا عظمت ہوگی؟ تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ پرانی نہیں ہو رہی، اس کی کوئی اہمیت کم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ وَيَسَّرَهُ لِلذِّكْرِ، اور اس نے اس کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حَتَّى اسْتَظْهَرَهُ صِغَارُ الْوِلْدَانِ، یہاں تک کہ
چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں. یعنی اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا فضل، اس کی توفیق ہے. وَزَمِنَ حِفْظَهُ من تطرق التغییر الى والحدثان، اور اس نے ضمانت لی، وَزَمِنَ حِفْظَهُ، اس نے اس کی حفاظت کی، ضمانت لی، من تطرق تغیر، جو مختلف زمانے، مختلف جو تغیر آتے رہیں گے، مختلف تبدیلیاں آتی رہیں گی، والحدثان، اور مختلف جو نئے نئے ایونٹس ہوتے رہیں گے، اس کے باوجود کیا ہوگا یہ قرآن محفوظ. نئے فتنے آئیں گے، نئے نظریات آئیں گے، کبھی ارسطو جو ہے اس کی منطق جو ہے اس کا غلغلہ ہوگا، کبھی سائنس کا غلغلہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ قرآن محفوظ رہے گا. ایک زمانہ آیا جھوٹی نبوت کے دعوے دار سامنے آنا شروع ہو گئے، وہ آ کر چلے گئے. پھر ایک زمانہ آیا، آپ کہہ لیجئے جو منطقیین ہیں، لاجک کے اوپر چلنے والے ہیں، انہوں نے آ کر قرآن مجید کے بارے میں اپنے نظریات قائم کرنے کی کوشش کی، وہ آئے اور چلے گئے. اب سائنس آئی ہے، اس نے شروع میں بڑا زور لگایا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ قرآن ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے. چاہے جتنا مرضی زمانہ بدلتا رہے، چاہے جتنے مرضی حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہیں، نئے نئے ایونٹس آتے رہیں، یہ قرآن کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا. اور الحمدللہ ہم آج 15ویں صدی میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے، اور اس کے محفوظ ہونے کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتا. کافر انکار اس بات کا کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اس کا انکار وہی نہیں کرتا کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا. وَهُوَ مَحْفُوظٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، اور یہ قرآن مجید محفوظ ہے اللہ کے شکر سے اور اس کے فضل سے. مختلف الملوان، جب تک دن اور رات کا نظام قائم ہے تب تک یہ قرآن محفوظ ہے. وَوَفَّقَ لِلْإِعْتِنَاءِ بِعُلُومِهِ، اب بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ اس نے توفیق دی، وَوَفَّقَ، اس نے توفیق دی، لِلْإِعْتِنَاءِ بِعُلُومِهِ، اعتنا کہتے ہیں کنسرنڈ ہونے کو، اس قرآن کے علوم کے لیے کنسرنڈ ہونا، فکر مند ہونا. اس کی توفیق اس نے دی کس کو؟ من اصطفاہ من اہل الحذق والاتقان، ان لوگوں کو جن کو اس نے چن لیا جو ماہر ہیں اور بڑے پختہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس قرآن کے علوم کے لیے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، کن لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس قرآن کے علوم حاصل کریں؟ جن کو اللہ چن لیتا ہے، وہ چوزن پیپل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ عام، اب جن کو اللہ چوز کرے گا وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ اہل حذق ہوں گے، وہ اہل اتقان ہوں گے، وہ پختہ لوگ ہوں گے، وہ ماہر لوگ ہوں گے. فَجَمَعُوا فِيهَا مِن كُلِّ فَنٍ، تو انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہر قسم کا فن، یعنی اس کے علوم کی جتنی اقسام تھی، جتنے پہلو تھے، ان سب پہ انہوں نے کام کیا. ما ينشرح له صدر اہل الایقان، وہ تمام باتیں جس سے یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں، اصحاب یقین ہیں، ان کے سینے کھلے ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں شرح پیدا ہوتی ہے. احمدہ علی ذالک وغیرہ من نعمہ التی لا تحصی، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر اور ان تمام نعمتوں پر جن کا کوئی شمار نہیں ہے. خصوصاً علی نعمت الایمان، خاص طور پہ ایمان کی نعمت. وَأَسْأَلُهُ، اور میں اس سے درخواست کرتا ہوں، میں اس سے سوال کرتا ہوں، المنۃ علی وعلی سائر احبابی، اپنے اوپر بھی احسان کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر بھی احسان کرے اور میرے سارے جو ساتھی ہیں ان پر بھی. وسائر المسلمین، اور تمام مسلمانوں پر، بالرضوان، رضامندی کے ذریعے، یعنی اللہ ہم سب سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. شہادتاً، وہ گواہی، محصلتاً للغفران، جو بخشش کا ذریعہ بن جائے. یعنی یہ جو میں شہادت دے رہا ہوں، یہ شہادت کیسی شہادت ہے؟ یہ وہ شہادت ہے جو بخشش کا ذریعہ بنے گی. ٹھیک ہے نا. ہم میں سے ہر شخص کی کیا خواہش ہے کہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کیا ہو؟
یہی کلمہ، یہی شہادت گواہی۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ لازماً جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ جنت کی گارنٹی ہے یہ کلمہ جو ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ گواہی دے رہا ہوں جو بخشش کو جو ہے وہ انشور کرنے والی ہے۔ منقذۃ صاحبہا من النیران، اور اپنے ساتھی کو یعنی جو یہ گواہی دے گا اس کو جہنم سے نجات کا ذریعہ یہ بنتی ہے۔ موصلۃ لہ الی سکن الجنان، اور یہ اس کو جنت کے محلات تک پہنچانے والی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو کہ اس کو جنت کے محل جو ہے وہاں تک پہنچائے گی۔ اما بعد، اس کے بعد یہ ابھی تک انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجا، اور اب آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ان کا مدعا ہے، جو بات ہے، وہ اب شروع کر رہے ہیں۔ تو اما بعد کے بعد وہ مین جو بات ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنَّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا۔ زادہ اللہ تعالی شرفاً بالدین، اللہ اس کی عظمت میں اضافہ فرمائے دین کے ذریعے۔ الذی ارتضاہ، جس کو وہ دین جس کو اس نے پسند کر لیا، دین الاسلام، یعنی کہ اسلام جو دین اسلام ہے۔ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، اور اللہ نے اس امت کی طرف مبعوث کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر الانام، جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ علیہ منہ افضل الصلاۃ والبرکات والسلام، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو۔ وَأَكْرَمَهَا بِكِتَابِهِ افضل الکلام، پہلا اللہ نے احسان اس امت پر کیا کیا کہ جو انسانیت میں سب سے افضل تھے ان کو اس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا احسان کیا کیا؟ اس امت کو اکرام اس کا کیا سب سے افضل کلام کو اپنی کتاب کے ذریعے ان کو دے کر۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ سب سے افضل کلام ہے اور یہ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ وَجَمَعَ فِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جمع کر دی جمیع ما یحتاج الیہ من اخبار الاولین والآخرین، پہلوں اور بعد والوں کی وہ تمام خبریں جن کی ضرورت ہو سکتی تھی، جن کی احتیاج ہو سکتی تھی۔ والمواعظ، اور ہر طرح کے واعظ، والامثال، اور ہر طرح کی مثالیں، والآداب، اور ہر طرح کے آداب، وضروب الاحکام، اور احکامات کی تفصیلات، والحجج، اور القاطعات الظاہرات، اور بڑے واضح اور دو ٹوک دلائل، فی الدلالتی، جو دلالت کرتے ہیں، جو ثبوت ہیں، علی وحدانیتہ، اللہ کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، مما جاءت بہ رسولہ، وہ جس کے ساتھ آئے اس کے رسول، صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کے اوپر۔ الدامغات لأہل الالحاد الضلال الطغام، یہ وہ دلائل ہیں جو بھیجا اڑا دینے والے ہیں ملحدین کا، گمراہ لوگوں کا اور سرکش لوگوں کا۔ وظائف الاجر فی تلاوتہ، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس قرآن کی تلاوت کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وَأَمَرَنَا، اور اس نے ہمیں حکم دیا، بِالْاعْتِنَاءِ بِهِ، اس کتاب کے حقوق ادا کرنے کا، وَالْإِعْظَامِ، اور اس کتاب کی تعظیم کا، وَمُلَازَمَةِ الْآدَابِ مَعَهُ، اور اس کتاب کے تمام آداب کو پورا کرنے کا۔ کیا کہہ رہے ہیں امام نووی؟ حکم دیا ہے، یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس قرآن کے آداب کو لازماً سیکھنا ہے تاکہ ہم وہ پورے کر سکیں۔ وَبَذْلُ الْوَسْعِ فِي الْاحْتِرَامِ، اور اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے احترام میں جو میکسیمم ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کی جائے، یعنی ہلکے ہو کر، ایزی ہو کر اس قرآن کے آداب کا خیال نہیں کرنا، بلکہ جو میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی ہے اس پر جا کر اس قرآن کے آداب کا خیال کرنا۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوتاہی کیا پائی جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کا ادب یہ بھی ہے کہ جب مصحف یعنی قرآن مجید جو پرنٹڈ ہوتا ہے اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، مصحف اگر کسی جگہ رکھا جائے گا ٹیبل پر، وہ سیدھا ہونا چاہیے، ایسے ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، وہ کہتے تھے یہ ادب نہیں۔ جب آپ رکھیں اس کو ایک طریقے سے، ایک سائیڈ پر ایک طریقے سے، اور سیدھا رکھیں، اور الٹا کبھی بھی اس کو نہ رکھیں، یعنی جو اس کا ٹائٹل پیج ہے وہ اوپر ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ اس کو آپ نے الٹا رکھا ہوا۔
اور وہ یہاں تک کہتے تھے کہ مصحف کے اوپر حدیث کی کتاب رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. یعنی آپ اتنا اہتمام کریں کہ جب رکھیں اگر 2-4 کتابیں اکٹھی رکھنی ہے تو کیا کریں, جو مصحف ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی کی چیز کا کوئی میچ نہیں ہے. حدیث کی کتاب بھی اس سے نیچے آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی عام کتاب ہے ویسے قرآن مجید کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے. انتہائی افسوسناک ہے. آپ آج کسی بھی مسجد میں جائیے, چند یہ DHA اور بیریا کے مساجد کو چھوڑ کر کسی بھی مسجد میں جائیے, آپ بہترین ماربل لگا ہوگا, وضو کرنے آپ جائیں گے بہترین ٹوٹیاں لگی ہوں گی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بہترین کیلیگرافی کی گئی ہوگی. لیکن جب آپ جا کے الماری کھولیں گے جہاں مصحف پڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ وہ تاج کمپنی کے جو بالکل ہلکے کاغذ پہ پرنٹ کیے جاتے ہیں وہ مصحف پڑے ہوتے ہیں. اور اکثر مصحف ایسے پڑے ہوں گے کہ یا تو اس کی جلد جو ہے وہ اس کے ساتھ پوری طرح سے جڑی ہوئی نہیں ہے, کچھ صفحات بیچ میں سے جو ہے وہ. یہ اس قوم کا حال ہے جو کہ اربوں خربوں روپے ہر چیز پہ لگاتی ہے, لیکن مسجد کے اوپر 50 کروڑ لگا دیں گے لیکن 1,00,000 روپیہ مصحف پہ نہیں لگائیں گے. اس مصحف کو جس الماری میں رکھنا ہے بعض اوقات وہ بالکل ہی نارمل سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باقی ہر چیز پہ پیسہ لگا ہوا ہے. قالین بہترین بچھا لو, ٹائلیں بہترین لگا لو. یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بحیثیت قوم کیسا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ چلیں مسجد میں تو یہ ہے سو ہے, جو اس میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کبھی محسوس نہیں ہوتا. جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. ایک دفعہ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے, تو جو مصحف کے لیے ایک نا ایسے اوپن سا ریک لگا ہوا تھا, اور بالکل پرانا سا جیسے پھٹا ہوتا ہے نا, اس کا کسی نے وہ بنا کر بس 2 شیلف تھے, اور مصحف پڑے ہوئے ہیں اور آگے جالے لگے ہوئے ہیں. تو وہ میں نے جب وہ جالا اتارا, وہ جو امام صاحب تھے ان کو میں نے کہا کہ جی یہ کوئی اس کو دیکھ لیا کریں, بجائے اس کے کہ ان کو کوئی شرمندگی ہوتی وہ مجھے دیکھ رہے تھے. تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, تم کوئی نئے آئے ہو یہ کرنے والے؟ یعنی یہ حال ہے, آپ سوچئے نا. لیکن ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, باقی ہر چیز بہترین. تو لہذا مصحف کا یعنی قرآن مجید کے باقی آداب تو اپنی جگہ پہ ہیں, یہ جو اس کے ظاہری آداب ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں. کبھی بھی اس کو آپ وہ ایسے لائٹلی نہ لیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا. جب بصیرہ انسٹیٹیوٹ بنا تھا تب ہم نے اس وقت جو بہترین کوالٹی کے مصحف موجود تھے ہم نے وہ پرچیز کر کے یہاں رکھے تھے. اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مصحف کے جو ریکس بنے ہوئے ہیں, یہ بڑے اسپیشل قسم کے ہم نے ریکس بنوائے ہیں. تو کیوں بنوائے ہیں؟ کہ اس ادارے میں جو سب سے پریمیم چیز ہونی چاہیے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے, جو براہ راست قرآن کے ساتھ. ویسے تو یہ ظاہر ہے پورا ادارہ قرآن کی خدمت کے لیے بنا ہے, لیکن بطور خاص جہاں اللہ کا کلام ایک پرنٹڈ شکل میں بک کی شکل میں موجود ہے, وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے خاص ہونی چاہیے. تو لہٰذا جب بھی آپ کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ کسی جگہ یہ اہتمام کریں کہ وہاں قرآن مجید مصحف جو ہے وہ رکھے جائیں, خدا را کبھی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہ کریں. کپڑے لینے جاتے ہیں بہترین لیتے ہیں, جوتے لینے جاتے ہیں بہترین لیتے ہیں, لیکن قرآن مجید وہ جی 500 والے جو ہے نا وہ دے دیجئے. کیوں بھائی؟ لیں نا, سب سے بہترین لیں. جس جگہ اس کو رکھا جائے وہ جگہ سب سے بہترین ہونی چاہیے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ قرآن کے آداب کے سلسلے میں ہی آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ سب کی باقاعدہ انشاءاللہ ڈیوٹی لگائی جائے گی. جو ریکس جتنے آپ دیکھ رہے ہیں مصحف کے ہیں, اس میں جتنے مصحف رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ صفائی بھی ہوگی صاحب, اور وہ سب آپ کی باقاعدہ ڈیوٹیز لگائی جائیں گی. اور یہ مقصد اصل میں تربیت دینا کہ اس کے بعد آپ زندگی میں جہاں بھی جائیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جہاں مصحف ہوگا اس کا اکرام ہم نے کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کے احترام میں میکسیمم اپنے آپ کو کھپانا ہے. وَقَدْ صَنَّفَ فِي فضل تلاوتہ جماعت من الاماثل والاعلام. امام نووی 7ویں صدی ہجری کے امام کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت کی فضیلت میں علماء کی ایک پوری جماعت ہے, یعنی سینکڑوں علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور جو علماء ہیں وہ بڑے اور چوٹی کے جو علماء ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکسیپشنل جو علماء ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں.
کتباً وہ کتابیں معروفہ جو معروف ہیں عند اولی النہی والاحلام، وہ عام عوام کو پتہ ہونا ہو لیکن جو عقل مند ہیں اہل دانش ہیں ان کے ہاں وہ جانی پہچانی ہیں، لیکن ضعفت الہمم عن حفظہا، ہمتیں ان کو حفظ کرنے سے عاجز آ گئی. یعنی حفظ سے مراد وہ زبانی رٹا لگانا نہیں ہے، یعنی وہ پوری طرح کتابیں پڑھنا وہ سب، وہ کہتے ہیں ہمتیں اب اتنی لوگوں میں نہیں رہی. آپ سوچئے امت کے زوال کا معاملہ کیا ہے. امام نووی 7ویں صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں اس قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور آداب سے متعلق بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ اب لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پوری کتابیں پڑھیں. بل ان مطالعتھا، بلکہ وہ اس کے مطالعہ سے ہی پیچھے رہ گئے کہ وہ کتابیں وہ پڑھ سکیں. فصار لا ينتفع بها الا افراد من اولی الافہام، تو اب سوائے کچھ فہم والوں کے زیادہ لوگ ان کتابوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ورأیت اہل بلدنا دمشق، اور بلدتنا دمشق، اور میں نے اپنے شہر یعنی دمشق کے لوگوں کو دیکھا ہے. حما اللہ تعالی وسانہا وسائر بلاد الاسلام، اللہ تعالیٰ اس شہر اور تمام اسلامی علاقوں کی حفاظت فرمائے. مکثرین من الاعتناء بتلاوت القرآن العزیز، کیا انہوں نے آبزرو کیا جو اہل دمشق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن عزیز کی تلاوت پر بہت ہی توجہ دیتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تعلماً، سیکھنے کے لیے بھی، و تعلیماً، اور سکھانے کے لیے بھی، و ارزاً، اور پیش کرنے کے لیے، و دراستاً، اور پڑھانے کے لیے، یعنی پڑھنے پڑھانے کے لیے، فی جماعات و فرادا، کمبائن ہو کر بھی اور فردن فردن بھی، مجتہدین فی ذالک باللیالی والایام، اور وہ اس قرآن کے لیے محنت کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی. یعنی اگر کوئی چیز ہے جس کے لیے آپ کو رات جاگنا بھی پڑے تو آپ جاگیں تو وہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اور باقی کاموں کے لیے جاگتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں جاگ سکتے. زادہم اللہ حرصا علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قرآن کے ساتھ زیادہ حرص عطا کی ہے. وعلی جمیع انواع طاعات، اور نیکی کے ہر طرح کے کاموں پر. مریدین وجہ اللہ ذی الجلال والاکرام، اللہ جو جلال اور اکرام والا ہے اس کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. فدعانی ذالک، بس اس بات نے مجھے آمادہ کیا، الی جمع مختصر فی آداب حملتہ، کہ میں کیا کروں کہ قرآن کے جو حاملین ہیں ان کے مختصراً آداب بیان کر دوں. یہ کتاب خلاصہ ہے، جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو اصل کتابیں ہیں وہ تو اب لوگ پڑھنے سے عاجز آ گئے ہیں کیونکہ وہ بڑی کتابیں ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں نے دیکھا لوگوں کے اندر شوق ہے، رغبت ہے، اور قرآن کی عظمت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ ایک مختصر کتاب مرتب کروں. تو جو کتاب ہم پڑھیں گے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ وہ بڑی کتاب نہیں بلکہ مختصر کتاب ہے، یعنی حجم کے لحاظ سے بڑی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک یہ شارٹ سمری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سمری کو بھی پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں 40 کلاسیں لگیں گی. وَأَوْصَافِ حُفَّاظِهِ وَطَلَبَتِهِ، اور اس قرآن کے جو حفاظ ہیں ان کے اوصاف، اس کے جو طلباء ہیں ان کے اوصاف. فقد اوجب اللہ سبحانہ وتعالی، پس اللہ تعالیٰ نے جب واجب کر دیا، النصح لکتابہ، اپنی کتاب کے لیے خیرخواہی کرنا. حدیث میں آتا نا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیرخواہی کرنے کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا اسے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ خیرخواہی کرنی ہے للہ ولرسولہ ولکتابہ، ٹھیک ہے نا. تو پہلی 3 چیزوں میں کیا آیا؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کرنے کو کیا ہے؟ واجب کیا ہے. وَمِنَ النَّصِیحَةِ لَهُ، اور اس قرآن کے ساتھ خیرخواہی کرنے میں یہ شامل ہے بیان آداب حملتہ و طلابہ، کہ اس کے حاملین اور اس کے جو طلاب ہیں، طالب علم ہیں، ان کے آداب بیان کرنا. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس قرآن کے ساتھ خیرخواہی کرے، وہ اس کو ظاہر قرآن پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے، اور ایک اور کام کیا کرنا ہے کہ اس کے حفاظ اور اس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے ان کے آداب بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بیان کرنا بھی اس قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ خیرخواہی. وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا، اور ان کی اس جانب رہنمائی کرنا. وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو جو کمی کوتاہی ہے اس پر تنبیہ کرنا. وَأُوسِرُ فِيهِ الْإِخْتِصَارَ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوکس کروں گا کہ میں اس کتاب کو مختصر رکھوں.
میں جو بات بھی بیان کروں گا وہ کیا ہوگی؟ شارٹ ہوگی، مختصر۔ وَأُحَاذِرُ التَّطْوِيلَ وَالْإِقْصَارَ، اور میں طوالت سے، لینتھی ہونے سے اور لمبی بات ہونے سے، کثیر ہونے سے، کثرت سے میں گریز کروں گا۔ وَأَقْتَصِرُ فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى طَرَفٍ مِّنْ أَطْرَافِهِ، اور میں ہر باب میں بس ایک حصہ بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، یعنی اس باب کی پوری تفصیلات بیان نہیں کروں گا بلکہ بنیادی کچھ باتیں میں بیان کر دوں گا۔ وَأَرْمُزُ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِّنْ آدَابِهِ إِلَى بَعْضِ أَصْنَافِهِ، اور آداب قرآن کی جو اقسام ہے اس میں ہر قسم جو ہے اس کی طرف میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کتاب یہ کیا ہے؟ بالکل شارٹ، مختصر۔ فَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَذْكُرُهُ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِ فَلِذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَذْكُرُهُ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِ، اسی لیے جو روایتیں میں ذکر کروں گا اس کی میں سند ذکر نہیں کروں گا، یعنی اب وہ یہ نہیں کریں گے کہ ان فلان فلان فلان، بلکہ وہ بتا دیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سند آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ عِنْدِي مِنَ الْحَاضِرَةِ الْعَتِيدَةِ، وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ سندیں میرے پاس موجود ہیں لیکن وہ کیا ہوگا، وہ شامل کرنے سے کتاب اور بڑی ہو جائے گی۔ فَإِنَّ مقصودی، کیونکہ میرا جو گول ہے وہ کیا ہے، التنبیہ علی اصل ذالک، کہ جو اصلی مدعا ہے اس پر میں لوگوں کو تنبیہ کر سکوں، یعنی میرا مقصود ریسرچ ورک کرنا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں کہ یہ حدیث اس کے اتنے طرق ہیں، اس کے اتنے راوی ہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لب لباب ہے، جو اینڈ گول ہے آداب قرآن، وہ میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ وَالْإِشَارَةُ بِمَا أَذْكُرُهُ إِلَى مَا حَذَفْتُهُ مِمَّا هُنَالِكَ، اور جو کچھ میں یہاں ذکر کروں گا اس میں اشارہ کروں گا اس طرف جو میں نے کچھ محذوف کر دیا، حذف کر دیا۔ وَالسَّبَبُ فِي إِيثَارِ اختصارِهِ، اور میرا یہ جو مختصر کرنا ہے اس کتاب کو، اس کی وجہ کیا ہے، ایثاری حفظہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو یاد کیا جائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو شارٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ کتاب ازبر ہونی چاہیے، اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ ازبر ہونا چاہیے۔ وَكَثْرَةِ الْانْتِفَاعِ، اور زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، وَانْتِشَارِهِ، اور اسے پھیلایا جا سکے اور لوگوں تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ ثُمَّ مَا وَقَعَ مِنْ غَرِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي باب فی آخر الکتاب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کتاب میں جو لغت کے کچھ یونیک ورڈز ہیں، اجنبی الفاظ ہیں، ان کی وضاحت میں آخری باب میں کر دوں گا۔ آخر میں انہوں نے ایک چیپٹر پورا بنایا جس میں اس کتاب کے وہ الفاظ جو کہ مشکل ہیں اس کی وضاحت انہوں نے وہاں کر دی۔ لِيَكْمُلَ انتفاعِ صاحبِهِ، تاکہ جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں ان کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ وَيَزُولَ الشَّكُّ عَنْ طَالِبِهِ، اور طالب علم کا شک زائل ہو جائے۔ وَيَنْدَرِجُ فِي ضَمْنِ ذَلِكَ، اور اس میں زکر کروں گا۔ وَفِي خِلَالِ الْأَبْوَابِ جُمَلٌ مِنَ الْقَوَائِد، اور ابواب کے بیچ میں بھی کچھ یعنی اصولی جملے ذکر کروں گا۔ وَنَفَائِسْ مِن مُهِمَّاتِ الفوائد، اور اہم فوائد جو ہیں، جو نفیس تنبیہات اور نفیس نکات ہیں، وہ بیان کروں گا۔ وَأُبَيِّنُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالضَّعِيفَةَ، اور میں صحیح اور ضعیف احادیث جو ہیں ان کی وضاحت کروں گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ مضافات الی من رواہا من الائمۃ الاسبات، اور یہ حدیثیں ان بڑے معتبر محدثین کی طرف سے میں روایت کروں گا جو کہ جنہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ وقد ذہلوا عن نادر من ذلک فی بعض الحالات، جبکہ وہ بعض صورتوں میں نادر چیزوں سے غافل رہ جاتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ، اور یہ بات جان لو کہ اہل حدیث علماء اور دوسرے علماء، یہ اہل حدیث علماء سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اس سے مراد یہ جو ہمارے ہاں ہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ 7ویں صدی جی کی کتاب ہے، اس میں یہ اصطلاح موجود۔ جوزوا العمل بالضعیف، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل الحدیث علماء ہیں اور ان کے علاوہ اور جو علماء ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کو جائز قرار دیا ہے، فی فضائل الاعمال، جب وہ ضعیف حدیث کس معاملے میں ہو، اعمال کی فضیلت کے حوالے سے ہو۔ ومع ھذا، اور کہہ رہے ہیں اس کے باوجود، فإنی اقتصر علی الصحیح، میں صحیح پر ہی اکتفا کروں گا، میں صحیح احادیث ذکر کروں گا۔ فلا اذکر الضعیف الا فی بعض الاحوال، اور میں چند صورتوں کے علاوہ ضعیف حدیث ذکر نہیں کروں گا، یعنی چند احادیث ہوں گی اس کتاب میں جو ضعیف ہو سکتے ہیں، باقی کیا ہیں، سب صحیح ہیں، اتھینٹک ہیں۔ تو وقت ہمارا تھوڑا سا اوپر ہو گیا کلاس کا، تو انشاءاللہ یہ ابھی مقدمہ تھوڑا سا اس کا باقی ہے، انشاءاللہ یہ ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کتاب ہے اس کا ہم مطالعہ شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا